السلام علیکم دوستو، امید ہے تمام دوست اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ لیکن جناب ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کی گائے یا بھینس جو ہے وہ چارہ نہیں کھاتی، پیٹ بھر کے چارہ نہیں کھا رہی۔ اب پیٹ بھر کے چارہ نہ کھانے کی وجہ سے ظاہر ہے اس کی دودھ کی پروڈکشن بھی کم ہو جائے گی اور بھی اسے جو ہے وہ مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کی گائے یا بھینس جو ہے وہ پیٹ بھر کے چارہ کھائے تاکہ دودھ بھی صحیح دے اور اسے باقی مسئلے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ چارہ کم کھانے کی وجہ جو ہے وہ ایک اور بھی ہو سکتی ہے، وہ ہے وائی بادی۔ آپ کے جانور کو بادی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ چارہ کم کھا رہا ہے، پیٹ بھر کے چارہ نہیں کھا رہا اور اسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آج آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک ایسا ٹوٹکا دیسی نسخہ جو ہے وہ شیئر کرنے لگے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جانور کے اندر وائی بادی کا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا اور آپ کا جانور جو ہے وہ پیٹ بھر کے چارہ کھائے گا، اور جب پیٹ بھر کے چارہ کھائے گا تو اسے انشاءاللہ مسئلے مسائل بھی نہیں ہوں گے، کراس ہونے کے حوالے سے، ہیٹ میں آنے کے حوالے سے اور گبن ٹھہرنے کے حوالے سے اور دودھ کے حوالے سے بھی وہ اپنا دودھ بھی پورا کرتا رہے گا۔ اگر جانور جو ہے وہ بھوکا رہے، پیٹ بھر کے کھانا ہی نہ کھائے، چارہ نہ کھائے، تو جانور جو ہے وہ ظاہر ہے اپنا دودھ بھی پورا نہیں کرے گا اور ہیٹ میں بھی ٹائم پہ نہیں آئے گا، اور کراس اگر ہو بھی جائے تو اس کے اندر گبن ٹھہرنے کے جو ہیں وہ بڑے مسئلے مسائل بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ نسخہ جو ہے وہ آپ لوگ اپنے جانور کے ساتھ ضرور جو ہے وہ آزمائیں، اور یہ انتہائی سستا بالکل سادہ سا جو ہے وہ ٹوٹکا ہے، لیکن ہفتے کے اندر کم از کم ایک دفعہ، اگر ہفتے کے اندر نہیں آپ لوگ کر سکتے تو 15 دن بعد ایک دفعہ ضرور آپ لوگوں نے یہ چیز اپنے جانور کو دینی ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کا کمال کا رزلٹ آئے گا۔ آپ کا جانور جو ہے وہ پیٹ بھر کے چارہ بھی کھائے گا، سوکھی توڑی بھی اگر اس کے آگے ڈال دیں گے نا آپ لوگ تو وہ بھی اپنا پیٹ بھر کے اسے کھائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ لوگوں نے ضرور آزمانا ہے، جو جانور مویشی پال حضرات جو کسان بھائی ہیں ان کے لیے یہ بڑا ہی مفید نسخہ جو ہے وہ ہونے والا ہے، اور چیزیں بھی کوئی اتنی مہنگی نہیں ہیں، کوئی اتنی نایاب چیزیں نہیں ہیں، عام گھروں کے اندر عام روٹین کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ 2 سے 3 چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اس کا طریقہ کار آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ کچھ دوستوں کو اس کے بارے میں آلریڈی پتہ بھی ہوگا یقیناً، جو جانور اپنے جانور پالتے ہیں، اور جن کو نہیں پتہ وہ ذرا احتیاط کے ساتھ سن لیں۔ اور پھر میں دوبارہ سے رپیٹ کر رہا ہوں کہ 15 دن میں کم از کم ایک دفعہ یہ نسخہ آپ لوگوں نے اپنے جانور کو دینا ہے، اور آپ کا جانور فل پیٹ بھر کے چارہ کھائے گا اور انشاءاللہ دودھ بھی پورا دے گا، وائی بادی کا مسئلہ اسے کوئی نہیں آئے گا، ٹائم پہ ہیٹ پہ بھی آ جائے گا، اور کراس ہونے کے بعد گبن بھی ٹھہر جائے گا، رپیٹ نہیں ہوگا۔ تو وہ چیزیں کیا ہیں عام روٹین کے اندر جو گھروں کے اندر استعمال ہونے والی ہیں، اتنی مہنگی بھی نہیں ہیں، وہ ہے جی سبزیاں۔ اب سبزیاں کون سی ہیں جی؟ یہ 3 سبزیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے جی سبز مرچ۔ عام گھروں کے اندر سبز مرچ ہم لوگ یوز کرتے ہیں، ہنڈیا کے اندر، سالن کے اندر، اور اس کے بڑے ہی وائی بادی کے لحاظ سے فائدے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ چیز ہے وہ ہے جی ادرک۔ ادرک جو ہے یہ بھی بڑی ہی کمال چیز ہے، اور آپ نے اگر 2 بھینسوں کا نسخہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو 1 پائیا جو ہے وہ ادرک آپ لوگ لے لیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد 1 پائیا آپ لوگ مرچیں لے لیں، اور 1 کلو جو ہے وہ پیاز، ٹھیک ہے جی۔ 2 سے 3 بھینسوں کے لیے یہ نسخہ جو ہے وہ کافی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تیسرے نمبر پہ پیاز آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب کام یہ ہے کہ اس کو کٹ کر کے بریک کر لیں۔ تو یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے ہم لوگوں نے اچھی طرح سے پیاز کو بھی کاٹ لیا ہے، اس کے باریک باریک ٹکڑے کر لیے ہیں۔ آپ لوگ اس کو گرائنڈر کے اندر یا کوٹ بھی سکتے ہیں اس کو، اور مرچیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ابھی یہ آپ لوگ دیکھو اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے، وہ ہے نمک۔ دادڑ مرچ ہم لوگوں نے نمک کے اندر تھوڑی ملائی ہوئی ہے، اس کا بھی آپ لوگوں کو ٹوٹکا جو ہے وہ بتا چکا ہوں ویڈیو کے اندر۔ تو ہم لوگ یہی نمک اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں۔ تو تینوں چیزیں ادرک ہے، سبز مرچ ہے، تیسرے نمبر پہ پیاز، اور چوتھے نمبر پہ نمک اس کے اندر جو ہے وہ ڈالنا 2-3 مٹھی، اور یہ آپ کے سامنے ایک برتن کے اندر ہم لوگوں نے مسالہ تیار کر لیا ہے۔ اب یہ ہم لوگ چلتے ہیں اپنے جانوروں کی طرف اور ان کو یہ کھلائیں گے۔ اور کھلانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح کے وقت جب آپ کا جانور جو ہے، جب آپ لوگ چارہ وغیرہ کھلا کے اسے پیچھے باندھ دیتے ہیں، تو صبح 9 بجے تقریباً 8-9 بجے، تو یہ آپ لوگوں نے اس ٹائم جو ہے وہ
मसाला जात देने हैं अपने जानवर को। इस तरह से हाथ के साथ आप लोग देख सकते हैं, मुंह के अंदर डालते जाएं और आपका जानवर जो है वो खाता जाएगा। कुछ तंग भी करेंगे, ज़ाहिर है थोड़ी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, लेकिन हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह आदी हैं। ये आपके सामने है, एक हाथ से पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से उसको खिलाते जा रहे हैं और वो खाई जा रही है। ठीक है जी। तो ये टोटका जो है वो बहुत ही मुफीद होने वाला आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग जो हैं वो इसको ज़रूर आजमाएं। और आप लोग देखेंगे कि जब ये आप लोग दे लेंगे तो उसके बाद जानवरों के मुंह में से रालें टपकेंगी, पानी गिरेगा, गंदा पानी जो होता है, और ये समझो कि वाई बादी ख़त्म होने की निशानी है। और सारा दिन जो है वो जानवर ज़ाहिर 8 बजे 9 बजे अगर दें हम मसाला तो तकरीबन 1-2 बजे फिर बाद में चारा डाला जाता है शाम के वक्त। तो तब तक ये चुगाली करें अपना, और अपना हाजमा इनका बेहतरीन हो जाएगा, खाने पीने की रूटीन इनकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। सूखा चारा भी डाली आएंगे, तूड़ी पराली वो भी इंशाल्लाह ये खाई आएंगी। तो 15 दिन के अंदर एक दफ़ा ये ज़रूर जो है वो आप लोग आजमाएं। बड़ा ही सस्ता और मुफीद टोटका है। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।